پہلا پیغام آ رہا ہے بہت خوبصورت کہ دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا۔ دو نشہ انسان کو بڑا خراب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شراب کا نشہ، ایک ہوتا ہے دولت کا نشہ، بڑا خراب ہوتا ہے۔ شراب کا نشہ اتر جاتا ہے، دولت کا نشہ اترتا نہیں۔ نوح علیہ السلام کے دشمن نے کہا ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دشمن نے کہا ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، آپ تو ہماری قوم کے ایک آدمی ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں، آپ تو غریب آدمی ہیں، کوئی سردار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے دشمن نے کہا ہم آپ کو کیسے مانیں، آپ کے ماننے والے تو غریب ہیں، مالدار نہیں ہیں، ہم آپ کو نہیں مان سکتے۔ صالح علیہ السلام کے دشمن نے کہا آپ کہتے ہیں ہم لوگ غلط پر ہیں، غلط پر ہوتے تو غریب ہوتے، مالدار نہیں ہوتے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ طالوت علیہ السلام کے حق میں، طالوت کے حق میں شمویل علیہ السلام نے کہا یہ غریب ضرور ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس جسم ہے، یہی حقدار ہے، پنچایت کا حقدار یہی ہے، مکھیا کا حقدار یہی ہے۔ غریب ضرور ہے لیکن علم ہے، غریب ضرور ہے لیکن جسم ہے، طاقت والا ہے اور علم والا ہے۔ علم کی طاقت، جسم کی طاقت اس کو اقتدار کا مالک بنا رہی ہے۔ لیکن کہنے والے نے کہا کہ نہیں یہ تو غریب آدمی ہے، ہم امیر ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ مکہ کے امیروں نے کہا جب ہم نبی کی مجلس میں بیٹھیں تو کوئی مسلمان غریب ہمارے برابر میں نہ بیٹھے، یہ ہماری توہین ہوگی۔ مکہ کے دشمنوں نے کہا کہ ہم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ وہ کیوں، باپ کی بپوتی ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ کہا کہ باپ کی بپوتی ہے، اللہ کا غضب نہیں آئے؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب آیا۔ یہودیوں نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ کہا کہ کیوں، کوئی اگر عذاب آئے گا تو ایک دن کے لیے آئے گا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا فلاں پیر سے رشتہ ہے، چاہے وہ 2 نمبر پیر ہو، چاہے وہ جعلی پیر ہو، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے نگاہ کے سامنے، دعا کرتے ہیں میرے پروردگار میرے بیٹے کو بچا لو۔ کا سوال دوبارہ مت کرنا، تیرا بیٹا اہل نہیں ہے، بدعمل ہے، میں اسے بچا نہیں سکتا۔ آیا عذاب، ڈبا دیا گیا، آیا عذاب، دھسا دیا گیا، آیا عذاب، جلا دیا گیا، آیا عذاب، طوفان سے تباہ کر دیا گیا، آیا عذاب، دھماکے سے برباد کر دیا گیا، آیا عذاب، انسان کو بندر بنا دیا گیا۔ آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا کہ انسان کو بندر کیوں بنایا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بندر کی شکل انسان کی طرح ہے لیکن انسان ہے نہیں۔ یہ لوگ انسان تھے لیکن شیطانی کام کرتے تھے، اس لیے جیسا عمل تھا ویسی سزا ملی، بندر بنا دیے گئے۔ ایک آدمی مسلمان ہو کر کے دودھ میں پانی ملاتا تھا، بازار میں بیچتا تھا، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ آ رہا تھا دودھ بیچ کر کے، بٹوے میں پیسہ تھا، سائیکل سے جنگل سے پاس کیا، پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، پا کر کے درخت کے نیچے سائیکل رکھا، بٹوا رکھا، چلا گیا حاجت پوری کرنے کے لیے۔ بندر جو اوپر بیٹھا ہوا تھا نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ اب یہ جب صاحب آئے تو دیکھا کہ آنکھ من ڈبا گئے، بٹوا تو ہے نہیں۔ اب یہ کبھی نیچے دیکھے کبھی اوپر دیکھے تو دیکھا تو بندر ہے، وہ تو پیسہ دیکھ رہا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ کہے مہاراج تمہارے کام کا وہ پیسہ نہیں، تم دے دو، تم کو ہم کیلا کھلائیں گے۔ بندر کی توجہ ادھر ادھر بٹک گئی، ایک سکہ ہاتھ سے چھٹ کر کے پانی میں بولا ٹباک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا، کتنی پیاری آواز ہے، ایٹم بم کی آواز۔ دوسرا سکہ نکالا، پھر پھینکا، ٹباک۔ تیسرا سکہ نکالا، پھر بولا ٹباک۔ اب اس آدمی کا کلیجہ سوکھ رہا ہے کہ یہ بندر کون سی حماقت میں لگ گیا تو میرا پورا بٹوا خالی کر دے گا۔ یہ ادھر ہاتھ پھیلا رہا تھا، ایک سکہ ادھر پھینکتا، ایک سکہ ادھر پھینکتا، ایک سکہ ادھر پھینکتا، ایک سکہ ادھر پھینکتا۔ کہتا یہ مسلمان کہتا کہ او مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہوا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندے مہمان نہیں، غفلت و مستی
تجھے شایان نہیں، بندگی کر تو اگر نادان نہیں، ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہیں گواہ، برباد ملک ہو گئے قومیں ہوئی تباہ، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ سالی پر مہربان ہوں گے، بہن پر ظلم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ جتنے ووٹر لسٹ میں جن کا نام نہیں آیا وہی لوگ ہاتھ اٹھائے۔ ابھی بیوی تک کا تو منہ نہیں دیکھا، سالی کو کہاں دیکھیں گے؟ پھر ہاتھ اٹھا کر کے دکھا دیا ہے کہ آنے والا دور کیسا ہوگا۔ دھیان دیجئے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگ سو کر کے جلسہ سنیں گے، لیکن آپ لوگ جاگ کر کے جلسہ سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے لوگ ڈس بریک مار رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سنیے گا، بالکل لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ خوش نصیب بد نصیب آدمی کون ہوتا ہے، بالکل آپ کو لائن بلائن سناؤں گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، بائی پاس جا رہے ہیں، ایک آدمی بائی پاس جا رہا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ خوش نصیب آدمی کون ہوتا ہے؟ 3 آدمی خوش نصیب نکلے ہیں اس تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں 3 آدمی بڑے خوش نصیب نکلے۔ ایک کا نام تھا حبیب نجار، جیتے جی اپنی قوم کی خیرخواہی کی، مرتے مرتے اپنی قوم کی خیرخواہی کی۔ یہ کون آدمی تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے ہمارے نبی پر ایمان لانے والا آدمی، اس کا نام ہے حبیب نجار، خوش نصیب آدمی۔ دوسرا آدمی، ہمارے نبی ابھی آئے نہیں ہیں، کتابوں میں پڑھ کر کے ہمارے نبی پر ایمان لائے، اس آدمی کا نام تھا تبع اکبر۔ تیسرا آدمی ورقہ بن نوفل، خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے، فرشتے کو دیکھ کر کے واپس آئے تو کہا یہ نبی بنائے جانے والے ہیں، دعوت سے پہلے انتقال کر گئے لیکن ایمان پہلے لے آئے۔ یہ تیسرے خوش نصیب آدمی۔ چوتھے آدمی کا نام بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے ہیں، راستے میں خیمہ دیکھا، ایک عورت کو دیکھا، کہا کہ کھانے پینے کی چیز ہے، ہم لوگ مسافر آدمی ہیں، بھوک پیاس لگی ہے۔ کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، شوہر باہر گیا ہے واپس آ رہا ہے، کچھ لے کر کے آ جائے، تھوڑی دیر صبر کیجیے، گھر میں انتظام نہیں ہے، مہمان نواز عورت ہے۔ مسافر کون ہیں؟ مہمان کون ہیں؟ دونوں جہاں کے سردار آخری نبی رسول اللہ۔ دیکھا کہ ایک کنارے میں بکری بدی ہوئی ہے، عورت سے کہا کہ اس بکری میں دودھ ہے؟ کہا ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ملے گا۔ کہا اجازت ہے ہاتھ لگاؤں؟ کہا اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی تھن میں ہاتھ لگایا، بالٹی دودھ سے بھر گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی کر کے چلے گئے، اس عورت کا شوہر واپس آیا تو کہا کتنا دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اسی بیمار بکری کا دودھ ہے۔ کہا کتنا دودھ کیسے آیا؟ کہا ایک مسافر آیا تھا، اسی مسافر کی انگلی کی برکت ہے، اس نے انگلی لگائی، بالٹی سے دودھ بھر گیا۔ تیسری مثال لا رہا، خوش نصیب آدمی کی مثال لا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 70 نوجوان پیچھا کر رہے ہیں۔ اعلان کیا ہوا ہے؟ جو نبی کو زندہ یا مردہ پکڑے گا 100 اونٹ ملے گا۔ 100 اونٹ، 100 اونٹ کے لالچ میں 70 جوان پیچھا کر رہے ہیں، قریب آ گئے۔ جو نوجوانوں کا سردار تھا ان کا نام تھا بریدہ، بعد میں مسلمان ہوئے، اسلمی رضی اللہ۔ اللہ کے رسول جب کے سامنے آئے تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں بریدہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول خوش ہو کر کے فرماتے ہیں ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہا تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا اسلم سے۔ کہا ہم محفوظ ہو گئے، سلامت میں ہو گئے، خیریت اور سلامت کے ساتھ ہو گئے، خیریت کے ساتھ ہو گئے، سلامتی کے ساتھ ہو گئے، اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ کہا کہ اسلم سے تو ہو لیکن اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ کہا بنو سہم سے۔
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام سے حصہ عطا فرمائے. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، اللہ نے دل میں توفیق دے دی. اکیلے کیا 70 ساتھیوں کے ساتھ مشرف باسلام ہو گئے. خوش نصیب آدمی کون ہے؟ میں سنا رہا ہوں، پورا مجمع یہاں پر ہے بیٹھا ہوا. آپ ٹٹول کر کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ خوش نصیب آدمی کون ہے. جس کی بیوی نیک ہے وہ خوش نصیب ہے. جس کا پڑوسی نیک ہے وہ خوش نصیب ہے. جس کو چھوٹا گھر نہیں بڑا گھر ملا ہے خوش نصیب ہے. جس کے پاس چلنے پھرنے کی اچھی سواری ہے خوش نصیب ہے. خوش نصیب کون آدمی ہے؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کان کھول کر کے سنیے گا. جس کو اپنی زندگی کی قدر ہے خوش نصیب ہے. تندرستی کی قدر ہے خوش نصیب ہے. جوانی کی قدر ہے خوش نصیب ہے. امیری کی قدر ہے خوش نصیب ہے. چھٹی اور فرصت کی قدر ہے خوش نصیب ہے. خوش نصیب آدمی سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اسٹیج بھی ہے، پنڈال بھی ہے. خوش نصیب دو آدمی ہے. ایک مالدار ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے رات دن. عالم ہے، رات دن علم کو پھیلاتا ہے. دو آدمی سے بڑھ کر کے کوئی خوش نصیب نہیں. بد نصیب کی فہرست آ رہی ہے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بد نصیب آدمی کون ہے؟ جس کی بیوی نافرمان، جس کا پڑوسی نافرمان، جس کا گھر چھوٹا اور تنگ، جس کے پاس سواری نہیں. بد نصیب آدمی ہے. بد نصیب کیوں ہے؟ یہ اللہ کے لیے صبر کم کرتا ہے، شکایت زیادہ کرتا ہے. بد نصیب آدمی کون ہے؟ جو نیک آدمی کو ستاتا ہے، نیک آدمی کو قتل کرتا ہے، اپنے دوست سے دشمنی کرتا ہے. بد نصیب آدمی ہے. آخری لائن بتانے کے لیے جا رہا ہوں. بد نصیب کون ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بد نصیب وہ ہے جس کو برا دوست ملے. برا دوست کون ہے؟ آپ اس کے ساتھ عزت کریں وہ آپ کو بے عزت کرے، اور آپ اس کو بے عزت کریں وہ عزت دے. انسان کا نفس ہے یہ سب سے برا دوست ہے. اگر آپ اس کی عزت کریں گے یہ آپ کو ذلیل کر دے گا، جب آپ اس کو ذلیل کریں گے تو یہ آپ کو عزت دے گا. دو مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ تھوڑا سن رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دیکھیے یہاں مس کر گئے، بہت دماغ لگایا تھا لیکن فیل ہو گئے. خیر چلے گا، 12 بج جانے کے بعد بڑے سے غلطی ہوتی ہے. دھیان دیجئے گا. دو مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ہوٹل والوں میں بحث چل رہی تھی، بہتر قوم کون ہے بدتر قوم کون ہے. تو ہوٹل والے نے کہا کہ بہتر قوم ہم ہیں، اور بدتر قوم کون ہے؟ مسجد کے ملا. کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، الو کا پٹھا بھینس کا انڈا، ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اور یہ لوگ غم مناتے ہیں. چالیسواں، برسی، ترسی، یہ لوگ ماتم مناتے ہیں، ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. ہم لوگ بہتر قوم ہے، یہ بدتر قوم ہے. دو مثال لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان دیجیے گا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. بلایا تعبیر بتانے والے کو، تو کہا کہ بڑا برا خواب ہے، سارا خاندان آپ کے سامنے ہلاک ہو جائے گا. کہا کہاں سے یہ آ گیا بھینس کا انڈا، اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا، اس کو جیل میں ڈالو. دوسرے آدمی کو بلایا، کہا تم بتاؤ میرا خواب اچھا ہے کہ برا ہے. کہا تو آپ کا خواب اچھا ہے، پورے خاندان میں سب سے بڑی عمر آپ کی ہوگی، یہ اس خواب کا مطلب ہے. یہ نوازا گیا، وہ جیل بھیجا گیا. بات ایک ہی ہے لیکن کہنے کا سلیقہ الگ ہے. اس نے خوش کر دیا، اس نے مایوس کر دیا. اسے مایوس کرنے پر سزا ملتی ہے، اس کو خوش کرنے پر انعام ملتا ہے. آپس میں موافق رہو طاقت ہے تو یہ ہے، آپس میں موافق رہو طاقت ہے تو یہ ہے. دیکھو نہ باہم عیب محبت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب محبت ہے تو یہ ہے. آپس میں موافق رہو طاقت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب محبت ہے تو یہ ہے. روزی بھی ہو صحت بھی ہو دل کو بھی ہو تسکین، دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے، دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے. تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ فجر کے بعد تک سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دیکھیے یہ بھی غلط جا رہا ہے، فجر کے بعد تک چلے گا نہیں، اس سے پہلے ہمارا پنکچر ہو جائے گا، آپ کا جنازہ اٹھ جائے گا. ذرا دھیان دیجئے گا، تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے اس درجہ خوش ہوں
کہ آپ لوگ جتنی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں جلسے کو آپ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ آپ کو دین دنیا دونوں میں کامیاب کرے۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں،